إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بات کرنی ہے عمرے کے اندر بے شمار ایسی لغویات کو شامل کیا گیا ہے جن کا سرے سے حدیث کے اندر اور اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ 2 3 4 چیزیں جو اس وقت نوٹ کی جاتی ہیں اور کی جا رہی ہیں، ان میں سے سر فہرست جو ہے احرام باندھنے کے بعد جب بندہ جوتا استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر پاک و ہند کے جو علماء ہیں ان کا خاص طور کے اوپر اور دوسرے ممالک کے عام طور کے اوپر یہی کہتے ہیں کہ جناب ہڈی ننگی ہونی چاہیے، جو پاؤں کی جو ہڈی ہے اوپر اس طرح کا جوتا پہنے کہ وہ ہڈی ننگی ہو، اور لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اس چیز کے اندر۔ کسی کو بیچارے کو شوگر ہے، کسی کا پاؤں خراب ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے پاؤں کا، کسی کا پاؤں کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اسی چکروں میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ کینچی چپل نہیں پہنی یا ہڈی ننگی نہیں کی یا اس طرح کا جوتا نہیں پہنا تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر دم آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث، کتب احادیث کے اندر اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب بھی کسی صحابی کا اور اس ارادہ بنتا عمرے کے اوپر اور یا حج کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے کہ اپنے ٹخنوں کے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہاں سے اوپر سے جو ساکس ہیں، جو جرابیں ہیں، ان کو کاٹ دیں، باقی پاؤں تو ظاہر ڈھکا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو ہے اس کا حکم دیتے ہیں۔ تو کل ایک صاحب سے جو ہے نا اس معاملے کے اندر ایک بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آپ کے علم کے اندر ہے اور اس کی اگر کوئی حدیث آپ کے نظر کے اندر ہے وہ بھی ہمیں پیش کی جائے تاکہ ہم بھی جو ہے نا اس کے اوپر منوان عمل کریں، لیکن کوئی حدیث ہے ہی نہیں، حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، اور حدیث کے اوپر اس عمل کو مستحب عمل کہا گیا۔ مستحب کس طرح ہے بھائی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہوتی نہیں ہے تو کون سا مولوی اور کون سا ایسا عالم ہے اور کون سا ایسا امام ہے جس نے یہ حکم دیا ہو کہ جناب یہ جو نا ہڈی ننگی کرنی ہے اور پیچھے والا حصہ ننگا کرنا ہے؟ یہ کوئی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ اور اپنے آپ کو بھائی مشکلات میں مت ڈالیں۔ ٹخنوں کے نیچے تک کوئی بھی جوتا جو آپ کو فیزیبل ہو، جو آپ کو آرام دہ ہو، پہنا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہی حدیث ہے، اور حدیث کے اوپر عمل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنے سے یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اچھا جی، دوسری بات جب وہ ایک کتابچہ جناب ادھر لوگوں کے پاس ملتا ہے جس کے اندر جناب پہلے چکر کی دعا، پھر دوسرے چکر کی دعا، پھر تیسرے چکر کی دعا، پھر چوتھے چکر کی دعا، پھر 7ویں چکر کی دعا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ
کہ وہ امت کو یہ کیا بتانا بھول گئے تھے؟ کیا یہ قرآن کا یہ فرمان نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ کیا یہ اسلام کا جو دین ہے یہ مکمل نہیں ہوا؟ یقیناً مکمل ہو چکا ہے، اور ہمارے مولویوں نے اور ہمارے جو ہے اس طرح کے فلاسفروں نے جو دین کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا چکروں میں کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے چکر میں یہ پڑھنا ہے، تیسرے چکر میں یہ پڑھنا ہے، چوتھے چکر میں یہ پڑھنا ہے، پانچویں میں یہ پڑھنا ہے، چھویں میں یہ پڑھنا ہے، ساتویں میں یہ پڑھنا ہے، کوئی اس طرح کا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے الٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کونا جو ننگا ہوتا ہے اس کونے سے لے کے حجر اسود تک جو جگہ بنتی ہے وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا یہ دعا مکمل نہیں تھی؟ کیا یہ دعا جامعیت کے لحاظ سے مکمل نہیں ہے؟ اس کے اندر 3 دنیا کا اور آخرت کے 2 جو ہیں وہ کہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دے اور ہمیں عذاب سے بچا۔ کیا یہ مکمل دعا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کے جو الفاظ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا یہ مکمل نہیں ہے؟ پھر لوگوں کو یہ بھی ماشاءاللہ سے تعلیم نہیں دی جاتی کہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کندھے جو ہے ایک جو آپ کا جو دایاں کندھا ہے اس کو ننگا کرنا ہے۔ دایاں کندھا ننگا کرنے کے بعد جب آپ جو ہے وہ پڑھیں گے 2 نفل وہ نفل جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پورا کندھا جو ہے وہ اس کو ڈھانک کے پڑھنے ہیں، اور طواف کے بعد جو ہے وہ احرام جو ہے اس کو پورا جسم ڈھانپے۔ اور صحیح کے اندر بھی جو ہے نا اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ جناب کندھا جو ہے نا ننگا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ بھاگا جائے۔ اور فضول قسم کی پکچر بنانا، فضول قسم کے جو ہے وہ اس کے اندر ویڈیو بنانا تاکہ ریاکاری ہو، یہ بھی ایک شرک ہے۔ یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ جناب میں اللہ کے گھر آیا ہوا ہوں اور جناب میں ادھر بیٹھ کے اللہ کے گھر کی جو ہے نا وہ تصویر اپنے مطلب ویڈیو احرام پہن کے جناب میں تصویر بنا رہا ہوں، اور تصویر جو ہے وہ مطلب جا کے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ ذرا سوچیں۔ اور یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، جس بندے کو نہیں پتہ اس تک میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر ہی چلنے میں عافیت ہے۔ ترکتہم فی امرین کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اور دوسری حدیث کے اندر ترکتہم فی امرین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت ہی، اور اطرت اہل بیت نے ایک صاحب سے میں نے سوال کیا کہ یہ اطرت کیا چیز ہے؟ اطرت ان کے محبت کرنا، ان کو فالو کرنا اہل بیت کو، اور اہل بیت کے پیچھے چلنا۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ اہل بیت کس کے پیچھے چلتے تھے؟ تو اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی چلتے تھے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی کی جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔